اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. سرکار کا میلاد بھی ہے اور یہ پنجابی کے اشعار آپ سماعت کر رہے ہیں اور توجہ چاہوں گا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا, دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا, لب کے لے آواں کتھوں, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. دین دینے گواہی ذرے ذرے کو تور دے, دین دینے گواہی ذرے ذرے کو تور دے, ویکھ دے نصیباں والے, ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. او دے سونے مکھڑے دی چلی جائے تاب نہیں, او دے سونے مکھڑے دی چلی جاندی تاب نہیں. رب خود آکھے, رب خود آکھے تیرا سونیا جواب نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جو امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اس کا درود پڑھنا میں اپنے خود کانوں سے سنتا ہوں. اس لیے جتنی زور سے اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے ایمانوں میں تازگی ہوگی اور سرکار آپ کا درود شریف پڑھنا اپنے کانوں سے سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو, چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو, چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو. رب بھی درود بھیجے, رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں, تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں. یا رسول اللہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں, تو تے کتھے تیرے یا غلاماں دا جواب نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیونکہ اوتھے زحمتاں مول نہ رہندیاں نے, ابر رحمت دا
रसूल होवे ना इंसाफी नहीं होंदी उस नगर अंदर हजरत उमर दा जिथे उसूल होवे ते आशिक होवे बिलाल जैसा जिदा यार रसूल मकबूल होवे ओनू हाफिजा मैशर दा डर किए जिदे सीने विच इश्क रसूल होवे तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तू ते किथे तेरे तू ते किथे तेरे गुलामा दा जवाब नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नूरी नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां सुभान अल्लाह जब आका की शान सुने तो मोहब्बत से कह दे करें सुभान अल्लाह नूरी नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां नूरी नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां मेरे नबी पाक दियां शाना ने निरालियां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मेरे सोने नबी दा दिलां उत्ते राजे मेरे सोने नबी दा दिलां उत्ते राजे मिलकर कह दो ना मेरे सोने नबी दा दिलां उत्ते राजे मेरे सोने नबी दा दिलां उत्ते राजे असा गुनाहगारां दी ओदे हाथ लाजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद ये तो सरकार की अजमत और शान पंजाबी में आपने समात की अब एक उर्दू की नात पेश कर रहा हूँ और जो चाहूँगा उम्मीद है कि पहली मर्तबा आप ये नात समात करेंगे छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का पहले सरकार की शान समात की और अब मदीना सरकार के मदीने की शान मुलाहिजा करेंगे छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का तज़किरा मदीने का खोलता हूँ लब जैसे दर खुला 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 मदीने का आसमां की ख्वाहिशी है मैं जमीन बन जाऊं मैं जमीन बन जाऊं जब से उसने देखा है
مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، میں زمین بن جاؤں، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، تشریف میلاد النبی، زندہ باد، بلغ اسلام، زندہ باد۔ کیا خبر مورخی کو کیا بتائے بیچارہ، کیا خبر مورخی کو کیا بتائے بیچارہ، کیا بتائے بیچارہ، یہ ازل سے قائم ہے مہکدہ مدینے کا، یہ ازل سے قائم ہے مہکدہ مدینے کا، یہ ازل سے قائم ہے مہکدہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ اور حاصل نعت شعر توجہ چاہوں گا۔ پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، آپ کا وطن کیا ہے، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، جانے ہم کدھر جاتے جانے ہم کہاں ہوتے، جانے ہم کدھر جاتے جانے ہم کہاں ہوتے، گر ہمیں نہیں ہوتا آسرا مدینے کا، گر ہمیں نہیں ہوتا آسرا مدینے کا، مل کر کہہ دو گھر ہمیں نہیں ہوتا آسرا مدینے کا، پھر ادیب کو آقا اپنے در پہ بلوا لے، اپنے در پہ بلوا لے، روز ایک جاتا ہے قافلہ مدینے کا۔ آسماں کی خواہش ہے
جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا۔ یہ اردو کی نعت، پہلے پنجابی اب اردو، اب اس کے بعد پھر پنجابی۔ اب پنجابی کا کلام جو ہے اپنے شیخ طریقت حضرت پیر سید ابوالکمال برق شاہی رحمۃ اللہ، سب کہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا کلام جو پنجابی میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ نے اپنی خوش نصیبی اور سرکار کی عظمت اور شان اور حضور کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساقیا راز دروں ہوں آشکارا ہو گیا، ساقیا راز دروں ہوں آشکارا ہو گیا، ساقیا راز دروں آشکارا ہو گیا، میں کدے تیرے دا عاشق جگ سارا ہو گیا۔ مل کر پڑھیے، میں کدے تیرے دا عاشق جگ سارا ہو گیا، ساقیا راز دروں آشکارا ہو گیا، تیرے میں خانے وچوں میں کٹ جا ایک پر لیا، تیرے میں خانے وچوں میں کٹ جا ایک پر لیا، اس دل تھی دل میرے نو کچھ سہارا ہو گیا، میں کدے تیرے دا عاشق جگ سارا ہو گیا، میں کدے تیرے دا عاشق جگ سارا ہو گیا۔ اور یا رسول اللہ تیری نظریں، تیری نظریں پاک میری زندگی دیتی سوار، تیری نظریں پاک میری زندگی دیتی سوار، تیرا کچھ گھٹیا نہیں میرا گزارا ہو گیا، تیرا کچھ گھٹیا نہیں میرا گزارا ہو گیا، میں کدے تیرے دا عاشق جگ سارا ہو گیا۔ اور آگے سرکار کی آمد کا ذکر یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے آیا غیر دے نقشے تمامی مٹ گئے، تیرے آیا غیر دے نقشے تمامی مٹ گئے، حق و باطل دا بڑا چنگا نتھارا ہو گیا،
اللہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خوش نصیبی کا یوں اظہار فرمایا کہ نعمتاں تو جگ دیاں مینوں تمامی مل گئیاں، نعمتاں تو جگ دیاں مینوں تمامی مل گئیاں، خوش نصیبی برق دی تیرا نظارہ ہو گیا، خوش نصیبی برق دی تیرا نظارہ ہو گیا، نعمتاں تو جگ دیاں مینوں تمامی مل گئیاں، خوش نصیبی برق دی تیرا نظارہ ہو گیا، ساقیا راز درون آشکارا ہو گیا، میں کدے تیرے عاشق جگ سارا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا اس نعت کے بعد انشاءاللہ العزیز پٹھواری اشعار جو ہیں اس طرز پہ کچھ پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اختتام ہوگا۔ یہ نعت آپ سماعت کیجئے۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، نہ پاس بھی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن،
کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے اور نوازشوں پہ نوازشیں ہیں عنایتوں پہ عنایتیں ہیں نوازشوں پہ نوازشیں ہیں عنایتوں پہ عنایتیں ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں مل کر کہیے نبی کی نعتیں سنا سنا کر نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے اور اگلا شعر انتہائی ایمان افروز اور قابل توجہ کہاں کی ثروت کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہاں کی ثروت کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے اس شعر کی مناسبت سے اپنے شیخ طریقت کی ایک ربائی یاد آئی وہ فرماتے ہیں کملی والیا تیری درگاہ اندر کملی والیا تیری درگاہ اندر جدو دکھا ستایا تے آ گیا میں چلی گئی نا تاب چھوڑیاں دی فرقت وچ گھبرایا تے آ گیا میں غوث پاک نے سن کے فریاد میری آتے کرم فرمایا تے آ گیا میں برق آپ میں آوا مجال کیے آقا تساں بلایا تے آ گیا میں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے اور آخری مقطع ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک مدینہ طیبہ کی زیارت نہیں کی جو کر کے آئے ہیں اللہ انہیں پھر حاضری نصیب فرمائے اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی سرکار کے صدقہ سے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اسی تمنا پہ جی رہا ہوں اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہے گیا کر کوئی دیوانہ اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہے گیا کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلیں مدینے چل
جی رہا ہوں کہہ گیا کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینے مل کر کہہ دو چلو نیازی چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے اب چند ماہیے جو نہایت ایمان افروز ہیں اور جن میں دو ماہیے میں نے خود آج لکھے ہیں وہ بھی پیش کروں گا تو شاعر لکھتا ہے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کے لیے پیش کیا کہ جیویں چن وچ تاریاں دے 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 ایویں چن آمینہ دا وچ نبیاں ساریاں دے ایویں چن آمینہ دا وچ نبیاں ساریاں دے اور روزے جئی چھاں کوئی نہیں روزے جئی چھاں کوئی نہیں روزے جئی چھاں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اے حدیث وچ آیا ہے اے حدیث وچ آیا ہے اے حدیث وچ آیا ہے سوہنے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے سوہنے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے سوہنے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے آسمانی تارائے آسمانی تارائے آسمانی تارائے آسمانی تارائے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے غوثی جلانی سانو تیرا سہارا ہے بھورے والڑیا سانو تیرا سہارا ہے اور علم نشرح دا سینہ ہے علم نشرح دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے اے محبوب دا میلہ ہے مل کر کہہ دو نا محبوب دا میلہ اے محبوب دا میلہ
زرد چولا رنگ دیو. یہ میں نے پیش کیا ہے مائیا. زرد چولا رنگ دیو. یہ جو نشائی ٹوپی کا کلر ہے رنگ ہے یہ زرد ہے. زرد چولا رنگ دیو. زرد چولا رنگ دیو. رب نے محبوب دیتا پلاہور کی منگ دیو. رب نے محبوب دیتا پلاہور کی منگ دیو. کہندا حافظ نوشائیے. کہندا حافظ نوشائیے. مندیاں نو گل لاندا او عرب دا ماہیے. مندیاں نو گل لاندا میرا مدنی ماہیے. وعدے کے مطابق آخری اشعار پیش کر رہا ہوں تمہاری طرز پہ اور اپنے شیخین کا جو ہے وہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. حضور قبلہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم دا لے توفہ دسن راہ ہدایت دا آ پائے. قرآن کریم دا لے توفہ دسن راہ ہدایت دا آ پائے. کفرستان وچ شمع اسلام روشن کرن واسطے آ جناب آئے. ہویا دین مکمل حضور اتے خاتم انبیاء لے کے خطاب آئے. صنم موندے ہو گرے جہان اندر اے عارف جدوں رسالت مآب آئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فخر نوشاہی عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر صاحب. آدم نو داؤد کلیم عیسیٰ پائے فیض نبوت حضور بدلے. حور و ملک غلمان حیات پائی. حور و ملک غلمان حیات پائی. یارو نوشیں یوم نشور بدلے. شبہ شک نہ کوئی اے بات سچی. شبہ شک نہ کوئی یہ بات سچی. جیڑا بدلے او کر کے قصور بدلے. اے سورج چن بھی عارف اے نور واللہ. اے پائے نور نے آپ دے نور بدلے. میرا دل اے چاہوندا عمر ساری یا محمد محمد جدار دارا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شب و روز ہر آن پکار دارا. رکھا یاد جو درس حضور دتے سارے ہور بیان وسار دارا. یا نبی دے مار نارے
حشر سوار دارم. آگے حضور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی جو قبلہ پیر صاحب کے بارے میں وہ پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہر گھڑی ہر لہجہ ہر پلک اندر میرے سامنے روے تصویر تیری. کفرستان وچ چمکیا نور وحدت عجب بدلیا رنگ تقدیر تیری. سایہ پیا تسلیس دی روح تے ایسی ہوئی بلند تکبیر تیری. اے برق ہووے معروف کونین اندر, برق ہووے معروف کونین اندر, اے کرے دستگیری نوشا پیر تیری. آگے حضور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ سمجھ محبوب دی گلی تائیں عاشق کرن ادبوں بار بار سجدے. اور جتھے یار دا نظر جمال آوے اتھے کرن کیوں نہ جان نثار سجدے. کیتا سجدیوں عذر ابلیس نے جا ساری عمر دے ہو گئے بیکار سجدے. اے برق احمد مختار دے عشق باجو اے منظور نا وچ سرکار سجدے. ورفعنا لک ذکرک کہہ کے مولا پاک خود صفت سنائی تیری. ماشاءاللہ. اے ٹوٹے چل کر کے آسمان اتے کیتی رب نے پیش صفائی تیری. بے شک حق ہے نور اپنے تھی خالق خلق نے ذات بنائی تیری. برق گل ہو صاف فیصلے دی اے خدا تیرا تے خدائی تیری. اور لوگا شریف کے ایک درباری قوال ہیں, معروف فنکار ہیں, ان کی طرز پہ ایک دو رباعیاں میں پیش کر رہا ہوں. جناب غلام رسول عرف طلہ حاجی صاحب. دنیا بشر بشیر نو سمجھ آئے, دنیا بشر بشیر نو سمجھ آئے, اصل وچ اے غلطی شعور دیے. خاکی نور نبوت نو جان دے نہیں تدے بحث اے بشر تے نور دیے. کدوں بشر جاندے لامکان تے کدوں بشر جاندے لامکان اتے گل صاف ہے پر بڑے دور دیے. برق نور نہ آکھاں تے کی آکھاں, برق نور نہ آکھاں تے کی آکھاں, ضیا پاشی جد سارے حضور دیے.
مانگ سمجھیں آیا نور نہ تیرے دھیان وچ آنا بشر تردید جے نور دیے داتا زاد آیات قرآن وچ فرق مصطفیٰ دے نور ہون وچ نہیں فرق منکرا تیرے ایمان وچ فرق من نہ من رضا تیری پر کسر نہ میرے سمجھان وچ لے سجنا میں توڑنے بھیا او میں جان دیتی راہ تیرے حشر دیاڑے شرم تینوں اے پردے کج نہیں میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ عبداللہ تقیق مبلغ اسلام عبداللہ تقیر مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عرب قادری نشاہی تشریف لاتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایمان بخشتے ہیں. نعرے کے ساتھ ان کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، قبلہ پیر صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سامعین نظام اس سے پہلے جناب شاہ صاحب، حافظ صاحب اور جناب حافظ عبدالقادر صاحب نے آپ کے سامنے نظم میں اور نثر میں اپنے اپنے اوقات میں نذرانہ عقیدت پیش کیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا ہے اللہ کی جانب سے نور. سبحان اللہ. وہ کتاب مبین، اور ایک کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب. سبحان اللہ. قد جاءکم میں جو نور ہے اس میں ملا جیون جو مولیہ دور کے ایک مشہور مفسر قرآن تھے، سبحان اللہ. انہوں نے اپنی عربی تفسیر میں جس کا نام ہے تفسیرات احمدیہ، وہ لکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور. نور سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس سے حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے. یہ حضور کی آمد کا ذکر، یہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر جو ہے خالق کائنات نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نزدیک تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور ما کان و ما یکون، جو ہوا ہے جو ہوگا، یعنی عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ہوگا، یہ آپ کے وسیلہ سے
اور آپ کی وجہ سے معرض وجود میں آیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کی بنیاد قرآن اور احادیث کے وہ ارشادات ہیں جو اس ضمن میں کتابوں میں مذکور ہیں. حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص کسی بھی وقت نبی ہونے کا دعویٰ کرے آپ کے آنے کے بعد تو یقیناً وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، بے شک اور اس کو نبی ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، اور ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. افضل الانبیاء ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں. خالق کائنات نے حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. تیسرے پارہ میں آتا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو بھیجا اور بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ بعض کو بعض پر جو فضیلت ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیگر انبیاء کرام جو ہیں ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے، لیکن حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اس میں بطریق عطم ہے سبحان اللہ کہ ہم نے حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت دی. بے شک سبحان اللہ حضور خاتم الانبیاء ہیں. قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضور سرور کائنات کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں دنیا والوں کو کہ آپ سب کے لیے سب کی طرف نبی بن کر آئے. حضور کا اپنا ارشاد ہے کہ بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا. یہ تو ارشادات ہیں احادیث اور قرآن کے، لیکن عملاً ظاہراً جو دیگر اسباب ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ختم ہوتا ہے، مختتم ہوتا ہے. نبی آتے رہے، وقت گزرتا گیا، ایک نبی چلا گیا، دوسرا نبی آیا، ایک رسول آیا، اس نے اپنی رسالت کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے چلے جانے کے بعد دوسرا رسول آیا. لیکن حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خالق کائنات نے کسی اور نہ نبی کو بھیجنا ہے نہ رسول کو. آخر وجہ کیا ہے؟ انسانی دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، دنیا میں رہے، تبلیغ کے فرائض سر انجام دیے، اور ان پر جو صحائف، جو کتابیں نازل ہوتی رہیں، خالق کائنات نے اس وقت کے مخصوص حالات کے پیش نظر ان کتابوں کو بھیجا. لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد ان انبیاء کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کیا. حق اور باطل کی تمیز باقی نہ رہی. لیکن حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خالق کائنات نے نبی الانبیاء بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے، تو انہیں ایک ایسی کتاب دی، ایک ایسا الہامی صحیفہ دیا جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اور خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. لیکن ایسے لوگ جو نبوت کا دروازہ بند نہیں سمجھتے اور اپنا خود ساختہ نبی بنائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عقائد کی، اعمال کی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاق میں آئے دن ضعف آتا رہتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کے آنے کی ضرورت پیش آتی رہے گی. ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ جواب ہے کہ
खालिक कायनात ने हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शरफ बख्शा है कि आपसे पहले उम्मतों के लिए जो अंबियाए कराम काम करते थे, वो हुजूर नबी कायनात की उम्मत में ऐसे सालीन उम्मत पैदा होते रहेंगे जिनका काम जो है वो बनी इसराइल के नबियों की तरह होता रहेगा। हुजूर ने खुद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा जो हैं उनका काम बनी इसराइल के नबियों की तरह है। जब भी मुसलमानों में इत्काद की, अमल की, अखलाक की कमजोरी पैदा होती है तो उम्मत मुसलमा में से ऐसे सालेहीन पैदा होते हैं जो दोबारा कुरान और हदीस की रोशनी में दुनिया वालों को राह हिदायत दिखलाते हैं और सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाते हैं। इसलिए हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी और नबी की जरूरत नहीं, जबकि नबी का काम जो है वो सुलह उम्मत जो है वो आपकी उम्मत में फरमाते रहेंगे। यह दुनिया खालिक कायनात का हम पर ये बड़ा एहसान है, दुनिया पर ये बड़ा करम है कि खालिक कायनात ने दुनिया वालों को एक ऐसा नबी अता फरमाया जो सारी दुनिया के लिए ज़ाब्ता हिदायत अपने पास लाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि आप बाइसे तखलीक आलम है। हुजूर का अपना इरशाद है कि खालिक कायनात ये इरशाद फरमाता है कि लौला का लमा खलक़्तु दुनिया, दुनिया की तखलीक आपकी वजह से है। दुनिया क्या है? दुनिया में तमाम नबी हैं, तमाम रसूल हैं और दुनिया में जितने मुल्क हैं वो सब इसमें आते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े हुक्मा गुजरे हैं वो सारे इस जुमरे में आते हैं। तो हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक जो है उसकी वजह से ये खालिक कायनात ने इस दुनिया को पैदा फरमाया। अब कोई शख्स अगर अपने आप को ये कहे कि वो हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है, उसकी हैसियत आप जैसी है, वो भी ऐसा ही बशर है जैसा कि हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, लेकिन हुजूर के बारे में तो खालिक कायनात ने हदीस कुदसी में ये इरशाद फरमाया कि लौला का लमा खलक़्तु दुनिया, लौला का लमा खलक़्तु लौह वल कलम, लौला का लमा खलक़्तु अफलाक, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबियती, कि मैंने अफलाक को, मैंने लौह कलम को, मैंने इस दुनिया को आपकी वजह से पैदा किया, यहाँ तक कि अपना इज़हार है वो भी आपकी वजह से किया। नारे तकबीर, आदमियत का, इंसानियत का आगाज हज़रत आदम से होता, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्युम आदम बैन अल माए व तीन, के अभी तक हज़रत आदम का वजूद अमल में नहीं आया था। जब बशरियत जो है उसकी अभी इब्तिदा नहीं होती तो उस वक्त भी हुजूर नबी हैं, तो यकीनन इस बात से वाज़ेह होता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि बशरियत की इब्तिदा से पहले हुजूर नबी कायनात की नबूवत जब थी तो यकीनन आप नबी हैं। नबूवत सिर्फ है नबी की, नबी ना हो तो नबूवत नहीं है। जब आपकी नबूवत मौजूद थी तो यकीनन आप भी मौजूद थे। तकबीर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश होती है, एक छोटा सा कसूर हो जाता है। हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश करते हैं खालिक कायनात के हुजूर। तो खालिक कायनात ने पूछा कि आदम, ये वास्ता किस बिना पर, किस इल्म की रोशनी में आप पेश कर रहे हैं? तो हज़रत आदम ने अर्ज किया कि खालिक कायनात, जब मेरे जिस्म में जान डाली गई, मैंने आंख खोली तो तेरे नाम के साथ अर्श उला पर अगर मैंने कोई और नाम देखा तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। और मैंने ये समझा कि जो नाम तेरे नाम के साथ लिखा है यकीनन वो तेरा बहुत प्यारा है, लिहाजा तेरे प्यारे का मेरे वास्ता पेश करके अपनी लग़्ज़िश की माज़रत चाहिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो अबुल अंबिया हैं, जो अक्सर बेशतर अंबिया जो हैं वो आपकी औलाद से हैं, आप कुरान मजीद में दुआ फरमाते क्या खालिक कायनात उस आखिर ज़मान नबी को मेरी उम्मत में
میری اولاد میں پیدا فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ خالق کائنات اس آخری رسول کو میری اولاد میں پیدا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہے. امت مسلمہ کے جب انہوں نے فضائل کو جانا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تمنا کی، آپ نے یہ خواہش کی کہ کاش کہ میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہوتا. جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، سدرۃ المنتہا کے مقام پر رکتے ہیں. اور حضور نبی کائنات نے آپ سے پوچھا کہ جبریل کیوں رکے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو جبریل امین نے یاد کیا کہ میرا یہ مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے میرا جانا جو ہے یہ محال ہے، مشکل ہے. حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جبریل امین رکتے ہیں، آپ کی بشریت اس قدر لطیف ہے کہ آپ اس مقام سے آگے نکلتے ہیں اور ما کان و ما یکون سے گزرتے ہوئے لامکان کی وادی میں پہنچتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی آدمی اور نہ ہی کوئی فرشتہ حضور جیسا ہے. لہذا اگر کوئی شخص حضور کی مثلیت کا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ خائب اور خاسر اور قصوروار ہے. رب کریم ہمیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام اور اس کے بعد ختم شریف. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. جس طرف اٹھ گئی
پڑھیے یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنا ہے نفی اسمات کا. میرے ساتھ آواز ملا کر اونچی آواز میں ذکر کریں. لا الہ الا اللہ. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر سبھی مشکل گشا کے واسطے. حسن بصری و حبیب اجمی و حضرت شاہ داؤد خواجہ معروف کردی باصفا کے واسطے. شاہ سری سختی جنید و شیخ شبری گلفضل گلفرا گلحسن شاہ اولیاء کے واسطے. چشمہ رشد و ہدایت خواجہ محبوب سعید غوث اعظم پیر پیرا رہنما کے واسطے. سید عبد الوہاب سید صوفی با کمال عرب سید احمد پیشوا کے واسطے. سید مسعود البی اور سید شاہنی حضرت شامیر قبلہ بھیریا کے واسطے. شیخ شمس الدین اور سید محمد غوث شاہ شاہ مبارک حضرت معروف شاہ کے واسطے. شاہ سلیمان مجدد سید نوشاہ ولی شاہ ہاشم شاہ سعید پرزیا کے واسطے. سید ابراہیم سید ملک شاہ سید حسن اور غلام شاہ محمد مقتدیٰ کے واسطے. سید السادات قطب اولیاء بحر علوم شاہ چراغ دین محمد پارسا کے واسطے. مطلع انوار وحدت پیر سید گل کمال یعنی حضرت بخشائے بارزہ کے واسطے. سال کے رائے طریق الواقع میں اسرار حق سیدی معروف یار محتدیٰ کے واسطے. یا الہی باب رحمت بزرگوں کے طفیل کھول دے بے کس غریبوں بے نوا کے واسطے. التجا مسکین کی میرے خدایا کر قبول. عارفان سلسلہ نوشاہیہ 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 کے واسطے. وقت ذکر اولیاء ہوتا ہے رحمت کا نزول. یا الہی ہو یہ ہمارا ذکر نوشاہی 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 قبول. یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر سبھی مشکل کشا کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قبلہ پیر صاحب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی بیمار ہیں، خصوصی طور پہ قبلہ حاجی نصیر احمد صاحب، بھائی یعقوب صاحب اور ہمارے بھائی اشفاق صاحب کے بیٹے نعیم صاحب، ان سب کے لیے دعا فرمائیں. سید ناصر گیلانی سید ناصر گیلانی شاہ صاحب کے لیے دعا فرمائیں.
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد. یا اللہ اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ پاک میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جن ساتھیوں نے اس تقریب سعید میں کسی بھی طریقہ سے حصہ لیا ہے، جنہوں نے واز کیا ہے، جنہوں نے واز سنا ہے، یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ آپ کے اخلاق حسنہ کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دین اسلام کے جتنے بھی امور ہیں انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرما. جن باتوں سے دین اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے منع کیا ہے، انہیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ دین اسلام کا صحیح شوق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مسجد مدارس بنانے اور انہیں صحیح طور پر چلانے کی توفیق عطا فرما. اولاد کو اپنی اولاد کو صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرمانبردار بنا. یا اللہ جو بیمار ہے بالخصوص جناب سید ناصر گیلانی، جناب حاجی نصیر صاحب، جناب یعقوب صاحب اور دیگر ایک بچہ جو بیمار ہے، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما. کسی پریشانی میں، کسی دقت میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یا اللہ اسے نجات دے. یا اللہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی حاجات ہیں سب کو پورا فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمان جو آزادی کے لیے کوشاں ہیں انہیں آزادی سے ہمکنان فرما. دولت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما. مسلمان مرغوں کو دین اسلام کا ذوق شوق عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی کے لیے کوشاں ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما. مسجد اقصیٰ کو بازیاب کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عصر کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز کے بعد